بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشان۔ کھاریاں کے شب و روز۔ کھاریاں کے شب و روز میں آج کی خبر بعنوان اسکول سیکورٹی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، کھاریاں شہر میں تجاوزات ہٹاؤ گرین بیلٹ منصوبے پر انتظامیہ کی خود پرستی اور شہر کی سیاسی شخصیات اور سماجی تنظیموں کی خاموشی کوئی نئی بات نہیں۔ اخبار نویس کھاریاں کو شہر ناپرسان لکھتے ہیں تو غلط نہیں لکھتے۔ جی ٹی روڈ کے اطراف میں انتظامیہ کے دفاتر کی چار دیواریاں برلب سڑک ہیں، لیکن اقربا پروری میں انہیں نظر انداز کر کے مزدور پیشہ عام شہریوں کے کھوکے اور فروٹ سبزی فروشوں کے ٹھیلے ہٹوا کر انہیں متبادل جگہ پر جنرل بس اسٹینڈ سے اور مرکزی بازاروں کی عام گزرگاہوں سے کوئی 1 کلومیٹر دور برلب جی ٹی روڈ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کے سامنے ریڑھی بازار لگایا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کے اس عمل پر کھاریاں کے مزدور پیشہ شہری ماتم ہی تو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مجوزہ ریڑھی بازار خریداروں کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ کیا ہی بہتر ہوگا کہ پولیس اسٹیشن، ڈی ایس پی آفس، پوسٹ آفس کی عمارات کی پشت پر مین بازار کی طرف میونسپل کمیٹی کے دفتر کی دیوار کے ساتھ غیر آباد اراضی میں جنگل کاٹ کر کھوکھا بازار بنا دیا جائے۔ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے ماڈل کباڑی بازار کے ساتھ خالی اراضی میں ماڈل ریڑھی بازار کے لیے اسٹیشن کمانڈر سے بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن انتظامیہ نے عام مزدور پیشہ شہریوں کا منہ بند کرنے کے لیے متبادل جگہ دینے کے لیے کھاریاں کے محفوظ ترین تعلیمی ادارے کے چہرے پر ریڑھی بازار لگانے کا فیصلہ کیا ہے، جو کسی طور بھی مناسب نہیں۔ کھاریاں شہر میں 8واں عجوبہ زگ زیگ سروس روڈ کے لیے بھی کھاریاں کی قدیم و عظیم درسگاہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کھاریاں کی بیرونی دیوار گرائی گئی، لیکن برلب جی ٹی روڈ کسی سرکاری ادارے کے دفاتر کی ناجائز باؤنڈری وال کو نہیں گرایا گیا۔ ناظرین، انتظامیہ نے ریڑھی بانوں کی بحالی کے لیے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کھاریاں کے بیرونی دیوار کو ہی چن کر سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ حالانکہ انتظامیہ کو بخوبی علم ہے کہ اس عمل سے ایک طرف نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایک کیٹیگری کے اسکول کی سیکورٹی کے ساتھ ساتھ ادارے کی خوبصورتی متاثر ہوگی، تو دوسری طرف بڑے کاروباری پوائنٹ جنرل بس اسٹینڈ، گڑی چوک اور مین بازار سے کم و بیش 1 کلومیٹر دور خوردونوش کی اشیاء ایک عام اور متوسط گاہک کی پہنچ سے دور ہوں گی، جس سے عام گاہک کی پریشانی کے ساتھ ساتھ متوسط ریڑھی بانوں کا کاروبار بھی یقیناً متاثر ہوگا۔ کیا ہی بہتر ہوگا کہ تعلیمی ادارے کی سیکورٹی اور خوبصورتی کو مد نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ متاثرین تجاوزات کو ایسی جگہ فراہم کی جائے جو گاہک اور دکانداروں کے کاروبار کے لحاظ سے قابل قبول ہو۔ اس سلسلے میں انتظامیہ کے افسران اعلیٰ، مقامی سیاسی قیادت، ضلعی ارباب اختیار، صحافی اور تاجر برادری، سماجی تنظیموں اور اکابرین کھاریاں شہر سے اپیل کی جاتی ہے کہ تجاوزات کے متاثرین کے لیے متبادل جگہ کے مجوزہ انتخاب پر نظر ثانی کریں۔ سیکورٹی صورتحال میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت جی ٹی روڈ پر واقع ہونے کی وجہ سے اسکول اور بوائز کالج کو ایک کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، لہٰذا اسکول اور بوائز کالج میں زیر تعلیم طلباء کی سیکورٹی کے حوالے سے بھی یہ مناسب نہیں۔ دوسرا، ریڑھی بازار کچھ عرصہ قائم رہے گا، اس کے بعد یہ دوبارہ اڈے پہ چلا جائے گا اور اس شہر کے کمرشل کلچر کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ جگہ بااثر شخصیات لیز پر لیں گے اور مستقبل میں اسکول کے سامنے کھوکے دکانیں یا پلازے بن جائیں گے اور گرین بیلٹ کمرشل بیلٹ بن جائے گا۔ ناظرین، ریڑھی کھوکھا بازار کے لیے پولیس اسٹیشن، ڈی ایس پی آفس، پوسٹ آفس کی عمارات کے پشت پر میونسپل کمیٹی کے دفتر کی دیوار کے ساتھ غیر آباد اراضی کو آباد کیا جائے۔
आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के मॉडल कबाड़ी बाजार के साथ खाली एराजी मॉडल रेडी बाजार के लिए बेहतरीन मुतबादिल जगह है। शहर के ऐन दरमियान में इन मकामात पर रेडी कोका बाजार मुतासरीन के लिए बेहतरीन इंतखाब होगा। बहुत शुक्रिया नाजरीन, ज़िंदगी ने साथ दिया तो बरकी राब्ते में फिर मुलाकात होगी। जाते जाते दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल की घंटी ज़रूर बजाएं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हम सब के पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।